کہ مقام کہاں سے آئیں گے مہدی. شخصیات پر مہدی کا آنا تو معلوم ہو گیا، اور اسی میں دجال کا اور اسی میں حضرت عیسیٰ کا. لیکن یہ جو زیادہ تر مشہور ہو گیا ہے کہ فلاں سے آئیں گے، یہاں سے آئیں گے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو پہلے کلی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ مہدی کا آنا متواتر احادیث سے ثابت ہے، لیکن ان کی جگہ کا تعین کہیں بھی نہیں ہے. صحیح طور پر روایات میں کسی بھی خاص جگہ کے اوپر متعین کر کے صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، الا یہ کہ بعض ضعیف روایتوں میں خراسان، اصفہان وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں جو کہ آج کے خراسان اور اصفہان کا نہیں ہے، یہ عرب کا خراسان اور اصفہان ہے. عرب کے اس دور میں جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہدی خراسان سے نکلیں گے، یا ان کی مدد کے لیے خراسان سے سیاہ جھنڈے آئیں گے، یا اصفہان کا لفظ آیا، تو یہ تمام الفاظ اگرچہ اس کو صحیح مان بھی لیں احادیث کو، جس میں محدثین کا کلام ہے کہ وہ ضعیف ہیں، تو بھی عرب میں اس وقت خراسان کون سا تھا؟ آج چھوٹا سا ایک ایریا ہے ایران کا. آج کے میپ میں خراسان ایران کا ایک چھوٹا سا ایک ایریا ہے، یوں سمجھ لو چھوٹی سی ایک بستی، ایک شہر ہے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت خراسان وہ نہیں تھا، وہ بہت بڑا تھا. یہی معاملہ اصفہان کے ساتھ بھی ہوگا. یہ بھی دراصل کیا ہے، مشرق میں آتا ہے، لیکن وہ اصفہان نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اصفہان تھا. تو معلوم ہوا کہ جو لوگ اپنے اپنے تعین، اپنے اپنے خیالات یا رائے کے اعتبار سے مشرق کی طرف، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ مقامات جو ایشیائی ممالک میں آتے ہیں اس طرف کر کے کہہ دیے کہ مہدی ادھر آئیں گے، عجم تو اب صرف اور صرف مدد کے لیے ہیں، عرب پورے نیست و نابود ہو جائیں گے، یہ دراصل کہنے کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ہے. خاص کر ڈاکٹر اسرار احمد حفظہ اللہ رحمہ اللہ کہنے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے، انہیں بلند درجہ عطا کرے. لیکن انہوں نے پیشن گوئیوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پیدا کر دی، اور عربوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پیدا کر دی، وہ انٹرنیشنل طور پر اثر رکھتا ہے. حالانکہ بات یہ نہیں ہے، عربوں کی بربادی بالکل صحیح ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہے جو اب بربادی ہونے کا ہے. عربوں کی بربادی اس وقت کی ہے جب بالکل قرب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں عائد ہو جائیں گی، جہاں تک کہ خود کعبۃ اللہ ویران ہو جائے گا. ایک زمانہ وہ آئے گا، اس وقت کی بربادی بالکل یقینی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ ایک حبشی شخص کعبۃ اللہ کی دیواروں کو توڑے گا، اور اس وقت کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوگا. یہ بربادی آئے گی بہت ہی آخری زمانے میں. یوں سمجھ لو، بعض تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے نزول کے ہونے کے بعد، ان کی حکومت ہونے کے بعد، مدینہ جا کر وہ سیٹل ہونے کے بعد، پھر عمرے کی نیت سے وہاں پر پہنچ کر مکہ مکرمہ میں، پھر اس کے بعد حج کے لحاظ سے حج ختم کر کے مدینہ منورہ میں کچھ دن سکونت اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو وہی روح قبض کریں گے، وہی مدینے میں وفات ہوگی، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے اندر، روضہ مبارک کے اندر ان کو بھی دفن کیا جائے گا. کیونکہ ایک حصہ ابھی خالی ہے، ایک حصے کی طرف حضرت ابو بکر ہیں، پھر اسی کے پیچھے حضرت عمر ہیں، تو اس طرف کا حصہ اور خالی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا. پھر ایک مدت گزرے گی، پھر اس کے بعد پورا ہی معاملہ، پورا ہی معاشرہ، پوری ہی مسلم امہ دین سے بیگانہ ہو جائے گی. تب جا کے وہاں پر ویرانی چھائے گی. اس ویرانی کے وقت عربوں کی تباہی ہے، وہ بہت الگ معاملہ ہے. اس وقت کی تباہی نہیں، جو کہ بہت ہی غلط طریقے سے لوگوں کو کیا ہے، پیشن گوئیوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو دجال کا بھی محل بن گیا ہے مدینے کے قریب. دیکھیے اتنی بڑی سرخی لگی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، آپ جا کے تلاش کریں تو ان بدبختوں نے کیا کیا ہے. سعودیہ کی دشمنی کس وجہ سے ہے یا کس وجہ سے نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں ہے، ہمیں دراصل حقیقت حال دیکھنا چاہیے. لیکن اب لکھا گیا ہے کہ دیکھو کہ دجال کا محل مدینے کے قریب تیار ہو چکا ہے، کام ہو رہا ہے، اور سعودیہ میں ایک سٹی بن رہی ہے جو بہت ہی کیا ہے، عجیب و غریب جنت کی طرح بن رہی کہتے. پتہ نہیں ہم جاگو نہ سلمان سے پوچھے نہ محمد سے پوچھے، لیکن ان کو پوری نیوز آ گئی، ڈائریکٹ آتی ان کو بعض نیوز
جو خلاف میں ہے نا جی، ہم بھی کوئی فیور میں نہیں ہے جی، ہم غلطی وہ غلطی ہی کریں، لیکن جو تعبیرات غلط ہو گئے نا وہ دین کی تعبیرات ہیں، اس کے لیے بولنا ہی پڑے گا۔ تو بعضوں نے کیا کہی تھے، وہ سٹی ہی دجال کے لیے تیار ہو رہی ہے، حالانکہ آپ سب کو معلوم ہے مکے میں بھی داخل نہیں ہوگا، مدینے میں بھی داخل نہیں ہوگا، وہاں پر تو دروازوں پر کیا ہے فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے، اس کی ہمت بھی نہیں ہوگی وہاں پر آنے کی۔ اور آج کا مدینہ اور آج کا مکہ مکرمہ اٹھا لیجئے تو وہ خود کیا ہے اتنی بڑی سٹی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو کتنے ایریے تک وہ داخل نہیں ہوگا، اس کی حد بندی جب وہ آئے گا تبھی حقیقی طور پر معلوم ہوگا۔ بہرے کہ بعض لوگوں نے پلیسز کے اعتبار سے بڑے مغالطے کیے اور بڑے کیا ہیں عوام کو دھوکے دیے ہیں، اور پورا مشرق کو ساتھ میں لے کے کہہ دیا کہ دیکھو اب کچھ جہاد اٹھنا ہے، اب کچھ تحریک اٹھنا ہے، اب فلاں ہوگا، غزوہ ہند ہوگا، تو وہ سب کچھ کہاں ہوگا؟ ایسٹ میں ہوگا، ویسٹ میں کچھ نہیں ہے، عرب میں تو تباہی ہے۔ تو ہمارے لوگ خوش ہو جاؤ تو کیا کرو، بیٹھے بیٹھے ہر روز ایک تحریک نکالو، انہیں یہ تحریک، انہیں بی، انہیں سی، انہیں ڈی، زیڈ تک تحریکات، روزانہ کون نہ کون اٹھا، میرے پیچھے 10 آدمی آئیں گے، کئی کو مہدی آنے والے، میں بھی جاؤ ملتا ہوں ان کے ساتھ، تمہیں بھی آ جاؤ، 4 جنے مل کو۔ عجیب و غریب تحریکات کا جو روز مرہ یہاں پر کیا ہے نزول ہو رہا ہے نا جی، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہی اندر کا خیال ہے کہ ویسٹ میں تو ہونا کچھ نہیں، عرب تو گیا پانی میں، رہی بچی کون سی بات، اب مشرق ہے، تو پورے جتنے تحریکات اٹھیں گے وہ کہاں سے اٹھیں گے بھائی؟ مشرق سے اٹھیں گے۔ کون مدد کو آئیں گے جی؟ وہ ہم مدد کو آئیں گے۔ مہدی کہاں سے نکلیں گے؟ مشرق سے نکلیں گے۔ یہ بات اصل میں کیا ہے؟ غلط فہمیاں ہیں۔ حقیقت حال پہلی چیز یاد رکھ لیجئے، مہدی علیہ السلام یا مہدی رحمہ اللہ متعین طور پر کہاں سے نکلیں گے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ کہا ہے، بعض روایتوں کو اگر صحیح مان لیا جائے کہ مشرق سے نکلیں گے، لیکن کون سا مشرق؟ کون سا مشرق؟ مدینے کا مشرق یا پوری دنیا کا مشرق؟ یہ نہیں دیکھے، ایسٹ نکلیں گے، ایسٹ یہاں دنیا کا ایسٹ ہے یہ، لیکن مدینے کا تو ایسٹ نہیں ہے نا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تناظر میں کہا کہ مدینے کا ایسٹ تھا وہ یا پوری دنیا کا تھا؟ وضاحت نہیں، بالکل بھی وضاحت نہیں ہے۔ جب پوری دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، مدینے کا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ متعین کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہی ہوگا۔